جو واقعہ ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور جو یہ دہشت گردی کی جنگ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان لہو لہان ہے، اس پر کیا آپ کی ٹیک ہے؟ اچھا، اس میں جو واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک، اس پہ ایک انٹرنل فیکٹر ہے اور ایکسٹرنل فیکٹر ہے۔ جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں، جو بڑی قوتیں ہیں، انڈیا میں جب بھی کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوا، انڈیا نے اتنا واویلا مچایا، وہ امریکن کے پاس گئے، برطانیہ گئے، پوری دنیا میں ان کے جو سفارتکار ہیں وہ متحرک ہوئے اور اس کو کنڈیم کیا اور اس دنیا کو اپنے حق میں اپنے لیے کھڑا کیا۔ انفارچونیٹلی ہم دنیا کو اپنے حق میں اس طرح کھڑا نہیں کر سکے، یعنی سفارتی سطح پر جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو رہا۔ اب اسی طرح جیسے رشیا کا ایک بیان آیا پوٹن صاحب کا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، چین نے بھی کہا، تو مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کو بھی اسی طرح کنڈیم تو انہوں نے کیا، لیکن جس زوردار طریقے سے کرنا چاہیے تھا اور اس کے روٹ کاز جو ہم نے پتہ کرا لیے تھے کہ روٹ کاز کہاں ہیں، وہ جو دہشت گرد تھے وہ کن کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تو ایجنسیز نے ان کی جو ریکارڈنگ کی، تو وہ ریکارڈنگ مزار شریف، افغانستان کا جو جگہ ہے، صوبہ ہے، مزار شریف سے اس کو آپریٹ کیا جا رہا تھا۔ جو ہینڈلر تھا وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور مزار شریف میں جو گورنمنٹ ہے یا جہاں وہ وال لارڈ بیٹھا ہوا ہے وہ عبدالرشید دوستم ہے۔ اب آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتاتا چلوں، جب افغانستان کو طالبان نے ٹیک اوور کیا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے افغانی امریکہ نے اپنی پناہ میں لیے اور ان کو امریکہ نے کہا کہ ہم ان کو امریکہ میں بسائیں گے، تو اس میں 20,000 کے قریب افغانی اس وقت پاکستان میں اسلام آباد کے گرد و نواح اسلام آباد میں مقیم ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ امریکہ کب ان کو بلائے گا، اور یہ وہ افغانی ہیں جو عبدالرشید دوستم صاحب کے ہی وہ دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی انہوں نے افغانستان کے اندر امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ اب دیکھا جائے تو اگر عبدالرشید دوستم جو ہے وہ امریکن ایجنٹ ہے یا امریکہ کے ساتھ اس کی بڑے اچھے لائزون ہیں، اور وہی بندہ ان دہشت گردوں کو گائیڈ کر رہا تھا سیٹلائٹ ٹیلی فون کے ذریعے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون سے تو گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ان کو سیٹلائٹ کی بھی ہیلپ حاصل تھی۔ تو ان کو سیٹلائٹ کی مدد کیسے حاصل تھی کہ جب فوج نے موومنٹ کی تو ان کو پتا تھا کہ ادھر سے موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ان 20,000 افغانستانی جو اخوانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فل فور افغانستان دھکیل دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایران نے پچھلے دنوں میں 11 لاکھ افغانیوں کو افغانستان واپس بھیج دیا، تو ہم جو 23 لاکھ 30 لاکھ افغانی بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہاں ہم نے بہت زیادہ عزت دی، ہم نے ان کو کاروبار کے مواقع دیے، اور ان افغانیوں کے لیے وسیم صاحب پاکستان دبئی اور امریکہ کی طرح ہے اپرچونٹیز کے لحاظ سے۔ وہ ہمارے پاسپورٹ پہ امریکہ گئے، ہمارے پاسپورٹ پہ دوسرے ملکوں میں گئے۔ ایون ایک اور بات بتاتا چلوں، اکثر آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں منشیات کے الزام میں پاکستانی گرفتار ہوتے ہیں، ان کے سر قلم ہوتے ہیں، اس میں 99% یہ افغانی ملوث ہے، لیکن پاسپورٹ کیونکہ پاکستان کا ہوتا ہے اس لیے پاکستان بدنام ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کو ایک بڑا کلیدی ڈیسیجن لینا چاہیے، سب سے پہلے ان افغانیوں کو افغانستان واپس دھکیلا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اور گورنمنٹ کو کلیئر ہو رہا تھا کہ یہ سارا کچھ مزار شریف سے آپریٹ ہو رہا ہے، تو میری ناقص رائے کے مطابق یا ذاتی رائے کے مطابق اسی وقت مزار شریف پہ ڈرون اٹیک ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ اس سے، میں ذرا بڑی بات کر گیا ہوں، آپ تھوڑے حیران ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں پاشا صاحب، ہم کب تک برداشت کریں گے کہ ہم ان کو بنانے والے، ہم ان کے سپورٹ کرنے والے، 20 سال تک ہم ان کے یہاں ان لوگوں کو پناہ دینے والے، اور وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہو۔ امریکہ ہمیں 2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ آپ نے وہ بندہ پکڑ کے ہمیں دیا ہے، شریف اللہ، تو ہم آپ کے تھینکس فل ہیں، اور وہ 4 دفعہ تھینکس بولا گیا۔ کبھی وہ ان کا وزیر بول رہا ہے، کبھی ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بول رہا ہے، کبھی وہ پریزیڈنٹ خود بول رہا ہے، کبھی ان کا وہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کی طرف سے شکریہ آ رہا ہے۔ تو وہ اس وقت ہی بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا، یہ بار بار شکریہ کیوں آ رہا ہے؟
لیکن اتنے شکریہ کے باوجود، اتنا بڑا واقعہ ہونے کے باوجود، امریکہ کو پاکستان کے ساتھ سٹینڈ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو مزار شریف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم مل کے ان کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ اچھا ویسے ایک بات مجھے اور لگ رہی ہے، امریکہ کی حتی الامکان کوشش ہے، اور ٹرمپ صاحب نے یہ خود بھی کہا ہے کہ میں بلگرام میں دوبارہ میں انٹرسٹڈ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں میرا اڈا بنے۔ افغانستان کا کردار یوزلی جو سپر پاور ہوتی ہیں ان کا جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں جہاں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ان کی پپٹ گورنمنٹ آ جائے، ایسی گورنمنٹ آئے جو 100% ان کی بات مانتی ہو اور عوام میں بھی ان کے خلاف سینٹیمنٹس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہاں گورنمنٹ شاید ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن افغانیوں کے دلوں میں امریکنز کے خلاف سینٹیمنٹس ہیں، وہ امریکنز عوام میں پینیٹریشن سے ڈرتے ہیں، یہ بات ہوگی طے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اس گورنمنٹ کو یہاں رکھا کیوں ہوا ہے، اس کی ہاں جی ٹیک کیئر کیوں کی جا رہی ہے، اس کو ہٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک علاقے کا بدماش ہوتا ہے، اس کو بڑی طاقتوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جب کسی کی بےزتی کرنی ہوتی ہے، کسی پہ حملہ کروانا ہوتا ہے، کسی کو گالیاں دلوانی ہوتی ہیں، اس کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ تو افغانستان کو بڑی قوتیں آگے کر رہی ہیں پاکستان کو اس لیے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، نمبر 1، اور نمبر 2 ہم دوبارہ امریکنز کی طرف ہیلپ کے لیے دیکھیں کہ جناب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور آپ ہماری ہیلپ کیجیے۔ امریکہ پھر ایک بار ہمارے ساتھ ہمارا گاڈ فادر بن کے آئے اور ہم ان کے ساتھ دوبارہ ٹریٹی سائن کریں، اور یہ کوئی نئی چال نہیں ہے، یہ ساری پرانی باتیں ہیں۔ لیکن جس طرح انڈیا کا موقف تھا، انڈیا میں جب بمبے اٹیک ہوا، اس کا موقف تھا کہ اب ان کو بتا دیا جائے افغانیز کو کہ اگر آپ نے وہاں ایک بھی ہینڈلرز نے ہینڈل کیا تو ہم وہاں وہ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے اور ہم وہاں ڈرون ماریں گے، اٹیک کریں گے، میزائل ماریں گے اور آپ کا سارا اڈا تباہ کر دیں گے۔ اگر ہم نے ایسا ایک دفعہ کر دیا تو ان کو پھر اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پاکستان میں اس طرح کا دوبارہ اٹیک نہیں ہوگا۔ شبانی صاحب آپ نے بہت لاجیکل باتیں کہی ہیں۔ یہ تو ہو گئی بیرونی دشمن جی، اب اندرونی اس پہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ دہشت گردوں کے اندرون ملک بھی سپورٹر موجود ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان سے جنہوں نے کھایا، جن کو ہم نے خود غریب دیکھا، جو ایک عام سے اینکرز تھے، جو اخبار نویس تھے، پھر وہ ٹی وی چینلز پہ گئے، پھر ان کے پروگرام ہوئے، لجایا گیا یا جو بھی ہوا، آج وہ باہر بیٹھ کے جس طرح پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں، بھونکتے ہیں پاکستان کے اوپر، یہ بڑا میرا خیال ہے ان کی نیشنلٹی پاکستان کو دیکھیں، ہم کب تک یہ برداشت کریں گے کہ ہم پہ اٹیک ہوتے رہیں؟ اب گورنمنٹ کا اس وقت ڈیسیجن کا وقت آ گیا۔ میں بلاول صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں 100% کہ وہ جو نیشنل ایکشن پروگرام 2 ہے اس کو لانچ کیا جائے، اور اس کی شک ہونی چاہیے یہ جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اس کی نیشنلٹی کو کینسل کیا جائے، ان ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے اور ان کے گلوں میں پھندا ڈال کے ان لوگوں کو پاکستان واپس لا کے مثال عبرت بنایا جائے۔ وہ عادل راجہ ہو، وہ آفتاب اقبال ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ دیکھیں یہ باہر بیٹھ کے دبئی میں بیٹھ کے آفتاب اقبال صاحب نے پاکستان کے بارے میں کیا بکواس کی کہ وہ کتنا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن ہے، وہ کتنا اچھے طریقے سے ٹارگٹ چوز کیا۔ Who the hell you are to talk like that against the Pakistan؟ تم نے یہاں اس تھالی میں کھایا ہوا ہے، اسی تھالی میں بھونکنے لگے ہوئے ہو تم۔ لیکن یہ تو ہو گیا نا جو بیرون ملک بیٹھے ہیں، دیکھیں جو ابھی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسرا ایلیمنٹ وہ ہے، دیکھیں پاکستان میں بیٹھ کے ڈائریکٹ بات کرنے والے کم ہیں، لیکن ان کے ہینڈلرز یا فیک اکاؤنٹ سے، دیکھیں مجھے بڑی حیرت کی بات ہے، ایک لے مین ہے، آفتاب اقبال نے کہا کہ وہ سرنگ دونوں طرف سے بند ہو گئی، کسی کو پتا نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ آپریشن میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے وہ، اور ابھی آپریشن ختم نہیں ہوا، نہ کسی نے ڈیٹا باہر دیا، اس کو ساری انفارمیشن موجود تھی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ سب سے پہلے بتایا گیا ڈرائیور شدید زخمی ہے، وہ جناب اس کو گولیاں لگ گئی ہیں، کہ یہ بریکنگ نیوز میں نے دی ہے، ہاں اچھا زخمی ہے، گولیاں لگ گئی ہیں، بعد میں اس کی موت کا اعلان کر دیا، اور اب آپریشن ختم ہوا تو ڈرائیور صاحب کو گولی نہیں لگی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو پلاننگ ہے اس میں سے کچھ ایسے ایلیمنٹ موجود ہے جن کو واقعی پتا تھا کہ یہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے، اور ان کو مٹیریل پہنچایا گیا، لیکن
میں ایک اور مجھے جو اپنے ذرائع سے بات پتہ چلی ہے، یہ بات اس طرح اینڈ نہیں ہوئی جس طرح ان کا خیال تھا. ان کا خیال تھا ان کو جو مٹیریل پرووائڈ کیا گیا تھا وہ مٹیریل یہ پرووائڈ تھا کہ اس کے بعد نیگوسیشن ہوگی ٹیررسٹ سے، مذاکرات جائیں گے، چھڑائے جائیں گے، تبادلہ ہوگا، اور وہ ساری مٹیریل ان کو پرووائڈ کیا جا چکا تھا. اب کیونکہ ان کا مٹیریل ایگزاسٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے بیفور ٹائم ہی اپنا مٹیریل اگل دیا. تو ان کے خلاف شدید قسم کا ہمیں نہ صرف بڑی طاقتوں سے احتجاج کرنا چاہیے، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے اگر یہ ہمارے دشمن ہے تو یہ آپ کے بھی دشمن ہے.